میرے پیارے ابو جی، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، پیاری بھابھیوں اور پیارے بھانجے اور بھانجیوں، آپ سب کو میری اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے السلام علیکم۔ آج آپ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں میرا یہ خط پڑھ اور سن رہے ہوں گے کہ آج تک تو میں نے کوئی خط نہیں لکھا، ہمیشہ فون اور انٹرنیٹ پر ہی رابطہ کیا، پر آج یہ خط کیسا؟ بھلے ہی میں برسوں سے پردیس کے رنگ، یہاں کے ماحول اور یہاں کی گلیوں میں بس رہا ہوں اور اپنی ادھوری زندگی کو بسر کر رہا ہوں، پر اس ادھوری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے پردیس میں آپ کی یادوں کو تھامے ہوا ہوں، کیونکہ میری زندگی تب پوری اور مکمل ہے جب میرے بیوی بچوں کے ساتھ آپ سب بھی ہوں۔ بھلے ہی میں پردیس میں کمانے لگا، یہاں رہنے لگا، پر میرا دل تو اپنے دیس کا ہے، وہ دیس جہاں میرا بچپن، میری جوانی، جہاں میں پلا بڑھا، جہاں میرے اپنے ہیں جن کے ساتھ میں نے عرصہ گزارا، ہنسی مذاق، کبھی ناراضگی، کبھی روٹھ جانا، کبھی مان جانا، یہ سب میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ میں یہاں کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہوں، پر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آپ کے چہرے، میرے ذہن سے آپ کی یادیں اور میرے کانوں سے آپ کی آوازیں نہیں جاتی۔ کبھی سوچتا ہوں کہ میں کہاں آ گیا، کیا تھا؟ تھوڑا کماتا تھا، پر ساتھ اپنے تو تھے، جب اپنے تھے تو پھر سب کچھ تھا۔ آج پردیس میں ہوں تو الحمدللہ ٹھیک کماتا ہوں، پر اپنوں سے دور ہو کر شاید میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی اور میں جب بھی اکٹھے بیٹھیں تو آپ کی باتیں اور وہاں بتائے ہوئے پل کی یادیں ہمیں رلا دیتی ہیں۔ جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں کسی اپنے کی شادی ہے تو سب اکٹھے ہوں گے، تو سچ میں ہم خوشی یہاں محسوس کرتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ میرے اپنے ہی گھر کی شادی کو لے لیں، چھوٹی کی شادی ہوئی تو ہم نہیں، مجھ سے چھوٹے کی شادی ہوئی تو ہم نہیں۔ ہم نے جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر سوچا کہ اللہ وہ خوشی بھی دکھائے گا جب سب سے چھوٹے یعنی آخری شادی ہوگی تو ہم انشاءاللہ وہاں ہوں گے، پر شاید قسمت کو یہ منظور ہی نہ تھا اور بالآخر سب سے چھوٹے کی شادی بھی ہو گئی، اور اس بار بھی ہم وہاں نہ تھے۔ گھر بیٹھے انٹرنیٹ پر براہ راست اپنے چھوٹے کی شادی کے فنکشن کو دیکھ کر اور خود کو وہاں نہ پا کر کیسے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بہتی آنکھوں سے کیسے آنسوؤں کو تھاما۔ ہم شادی کا فنکشن تو براہ راست دیکھ رہے تھے اور یہی سوچ رہے تھے کہ اس بار بھی ہم اپنوں کے درمیان نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میری طرح آپ لوگوں نے بھی شادی میں ہم سب کی کمی محسوس کی ہوگی۔ کیا چیز ہے یہ پیٹ، کیا چیز ہے یہ دولت، اور کیا چیز ہے یہ مجبوری، کیسے برسوں سے ساتھ رہنے والوں کو اپنوں سے دور کر دیتی ہے کہ دیس چھوڑ کر پردیس لے جاتی ہے۔ ہم پھر سے لوٹ کر آنا چاہتے ہیں اپنے دیس، اپنے محلے، اپنے گلی اور اپنوں میں، پر کاغذ کے چند ٹکڑے ہمیں دیس آنے سے روک رہے ہیں۔ میں کیسے اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ اتنے سالوں بعد پردیس میں میرے باپ کو مجھ سے اور میرے بیوی بچوں سے ملوا دیا۔ ابو جب آپ کے یہاں آنے کا پتہ چلا تھا تو میرا ایک ایک لمحہ انتظار میں گزرتا رہا۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ کب وہ دن آئے گا جب میں اپنے باپ کے گلے لگ کر اپنی برسوں کی تھکاوٹ دور کر سکوں۔ بالآخر وہ دن آیا اور آپ ہمارے پاس آئے۔ آپ کے سینے سے جو لگا، اس لمحے کو، اس گھڑی کو میں نے ابھی تک اپنے سینے سے لگایا ہوا۔ میرے بچے بھی اپنے دادا ابو کے سینے سے لگے، سے پیار لیا، اور میری بیگم بھی ایسے سینے سے لپٹ کر روئی کہ جیسے اسے اپنے باپ کی کمی نہ محسوس ہوئی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے ملنے کو میں ترس رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں۔ میں تو اب جیسے تھک سا گیا ہوں، ٹوٹ سا گیا ہوں اور ہار سا گیا ہوں۔ میں کیسے اپنے رب کا شکر ادا کروں کہ آج میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں، کہ جن کی وجہ سے ابھی تک میں ہمت باندھے ہوا ہوں، پر میں سچ میں اندر ہی اندر تھک سا گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ حالت صرف میری اور میرے بیوی بچوں کی نہیں بلکہ آپ سب کی بھی ہوگی۔ آپ سب بھی ہمیں ملنے اور ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگانے اور انہیں پیار کرنے کے منتظر ہوں گے، پر کیا کریں اس مجبوری کا جو ہمارے درمیان دیوار بن کے کھڑی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے گھر آؤں، زیادہ نہیں پر کچھ دن تو سکون اور اطمینان کے چند پل گزار سکوں۔ اس دولت نے تو مجھے تھکا سا دیا جس کی وجہ سے میں یہاں آیا ہوں۔ میں کیا کہوں، مجھ سے مزید دیکھنے کی ہمت نہیں پڑ رہی۔
ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ سب لوگوں سے کٹا سا ہوں اور حالی سا ہوں۔ ابو جی، بھائیوں اور بہنوں، آپ سے میری ایک گزارش ہے کہ خدایا مجھے کبھی بھولیے گا نہیں۔ میں آپ کا اپنا ہوں، میرے بیوی بچے آپ کے اپنے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے ہی آپ کو چھوڑ کر پردیس آیا ہوں، صرف کاغذ کے چند ٹکڑوں کے لیے، تاکہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ خدایا مجھے صرف اوروں کی طرح دولت کے لیے نہ سمجھیے گا۔ میں آپ کا اپنا ہوں، آپ کا خون ہوں۔ بے شک میں آپ سے دور ہوا ہوں، پر میں ہوں آپ کا۔ آپ سب میرے دل میں، میری سانسوں میں بس رہے ہیں۔ بس مجھے خود سے دور کبھی مت کیجیے گا۔ میں نے اپنے بچوں کے اندر بھی آپ کی محبت جگائی، آپ کے رشتے کی ایک پہچان کرائی۔ صرف میں نے ہی نہیں بلکہ میری بیوی نے بھی، یعنی ہم نے سب کچھ قربان کیا آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کو وہاں کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو۔ بس یہی میری اور میری بیوی کی آپ سے التجا ہے۔ آپ میرے لیے دعا تو کرتے ہوں گے، بس آج یہ دعا بھی کیجیے گا کہ خدا مجھے ہمت، حوصلہ اور صبر دے، اور وہ دیوار گرا دے جو آپ کے اور ہمارے درمیان ہے۔ اور سالوں کی طرح اس سال بھی امید ہے کہ ہم آئیں گے، انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ ایک امید ہی ہے جس کے سہارے زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک یقین جو اپنے رب سے بندھا ہوا ہے۔ مجھے بس وہ لمحہ یاد آتا ہے کہ اتنے سالوں میں ہمارا گھر بچوں سے خالی رہا، اور میری زندگی بھی، پر بچے آئے بھی تو اس دیس میں جہاں ہمارے علاوہ ان کا کوئی اور نہ تھا، نہ دادا، نہ چاچے، نہ پھوپھیاں۔ کیا چیز ہے یہ پردیس، ہے کیا چیز۔ میری دعا ہے کہ خدا کبھی بھی اپنوں کو اپنوں سے اتنے عرصے کے لیے دور نہ رکھے۔ آنکھوں میں پانی اور لرزتے ہاتھوں کی وجہ سے مزید اب لکھنے کی ہمت نہیں۔ آپ سب دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور ملیں گے، ضرور ملیں گے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی۔